ہیں یہ باتیں کہ میں تو بے نمازی ہوں، میں استغفار کرنے کے قابل نہیں ہوں، یا میں تو بے وضو رہتی ہوں تو میں استغفار نہیں کر سکتی، یا میں تو راستے میں ٹریول کر رہی ہوں، یا میں تو گن گن کے پڑھوں گی تو استغفار قبول نہیں ہوگا، چھوڑ دیں۔ بس جو میں بتا رہی ہوں اس طرح سے آپ لوگ ایک دفعہ پڑھ کے دیکھیں۔ ہر طرح سے استغفار کا وظیفہ کر کے پڑھ لیا ہے، لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں پڑھ لیا ہے، لیکن اس طرح سے رزلٹ نہیں مل رہے جس طرح سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ کیا وجہ ہے؟ تو جی بالکل یہ غلطی آپ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پراپر رزلٹ نہیں مل رہے۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ استغفار کا حکم دیا ہے اور انبیاء کرام کی زبان پہ بھی یہ ذکر رہتا تھا۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ نہ صرف استغفار کی اہمیت شیئر کروں گی بلکہ ایک خاص وظیفہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی جو آپ کو اپنی زندگی میں لازمی طور پہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ نوح میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، نوح علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پہ آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرے گا، تمہیں مال اور بیٹے عطا کرے گا، تمہارے لیے باغات بنائے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں، اللہ نہ کرے کیا اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں سے منکر ہو سکتا ہے؟ نہیں نا۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کا بہت پکا ہے، تو ہم لوگ یہ بات کیسے بھول سکتے ہیں کہ ہم استغفار کریں تو ہمیں جو ہے وہ ہم پہ آسمان سے بارش نہ برسائے، ہمارے مال میں برکت نہ دے، ہمیں اولاد کی نعمت سے نہ نوازے، ہمیں باغات نہ عطا کرے، ہمارے لیے نہریں نہ جاری کرے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ دنیاوی برکتوں کا ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرے اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے جو ہے اس کو نکال دیں گے اور ہر غم سے اسے راحت دیتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ استغفار کے روحانی اور دنیاوی فوائد کیا ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جب بھی وظائف کرتے ہیں تو ہمیں وہ امید جو ہمارے دل میں ہوتی ہے، جو ہماری نیت ہوتی ہے، ہمیں جب وہ ذرا بھی پوری ہوتی ہوئی نظر نہ آئے ہم بہت جلدی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، ہم دل ہار دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھی میری دعا میں اثر نہیں ہے، یا میں ٹھیک سے پڑھ نہیں رہی، یا جو ہے نا میرے نصیب میں تو کچھ ہے نہیں، ہم بہت نا امید ہو جاتے ہیں، جبکہ نا امیدی گناہ ہے، کفر ہے۔ ساتھ آپ لوگوں کو یہ فوائد بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں صرف کہ نیت پہ ہی آپ نظر رکھیں کہ میں نے یہ مانگا ہے تو بس یہی ملنا چاہیے، آپ یہ چیزیں بھی کاؤنٹ کرنا جو میں آپ لوگوں سے ابھی شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ یہ یقینی طور پہ آپ لوگوں کو ان کے بھی فوائد حاصل ہو رہے ہوں گے جو آپ نے نہیں بھی مانگی اپنی دعا میں۔ سب سے پہلے تو جی آپ کے گناہوں کی معافی آپ کو ملتی رہتی ہے، جانے انجانے میں جو بھی ہم سے ایسے ایسے گناہ ہوتے رہتے ہیں کہ جو ہم جن کو گناہ کنسیڈر ہی نہیں کرتے، سمجھتے ہی نہیں ہیں یا انجانے میں ہو جاتے ہیں، ان کی معافی اپنے آپ ہوتی رہتی ہے استغفار کرنے سے۔ اس کے بعد جو ہے دل کو سکون اور اطمینان آپ کو ملے گا۔ تیسرے نمبر پہ جو چیز ہوگی وہ ہے جی مشکلات اور پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ بیماریوں سے شفا آپ کو ملے گی۔ پانچویں نمبر پہ رزق میں کشادگی اور برکت آئے گی۔ چھٹے نمبر پہ اولاد کی نیک تمناؤں کی تکمیل ہوگی۔ ساتویں نمبر پہ بارش، خوشحالی اور زمین کی سرخیزی ہوگی۔ آٹھویں نمبر پہ غم و فکر سے نجات ملے گی۔ تو یہ سب آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ کسی بھی خاص مقصد کے لیے وظیفہ پڑھے ہوتے ہیں استغفار کا، تو آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھی میری تو دعا نہیں پوری ہو رہی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، وہ تو سب ہو ہی نہیں رہا جو میں نے مانگا تھا۔ تو آپ یہ بھی ساتھ دیکھیں کہ بن مانگے آپ کو ساتھ ساتھ کیا عطائیں آپ کو ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب استغفار کا جو ہے نا ایک خاص وظیفہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں کہ استغفار کو وظیفے کی صورت میں کیسے پڑھا جائے۔ تو اس کا طریقہ جو بہترین طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ وضو کر لیں، ایک پرسکون جگہ پہ بیٹھ جائیں، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی، اور درمیان میں جو ہے نا آپ نے استغفار 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور کون سا استغفار پڑھنا ہے؟ وہ جی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ۔ ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ یہ عمل آپ فجر یا عشاء کے بعد کیا کریں۔ اگر کوئی خاص حاجت ہو تو 7 دن تک روزانہ یہ عمل کریں۔ نیت ہمیشہ اللہ کی رضا اور اپنی اصلاح کی ہو، نہ کہ صرف دنیاوی فائدے کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا۔
اس کے علاوہ جو ہے میں اب آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگ جو دوسرا استغفار کرتے ہیں وہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ نے جی کھلا استغفار کا ورد کرنا ہے، ہر وقت آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جس کے معنی ہے یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ مجھے بخش دے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آٹومیٹیکلی آپ کے گناہ بھی معاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے اس کو آزمانے کی نیت سے نہیں پڑھنا۔ جو میجر مسٹیک اور میجورٹی لوگ کر رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ جی آپ لوگ آزمانے کی نیت سے استغفار پڑھتے ہیں کہ بھئی میں یہ کر کے دیکھتی ہوں، تمہیں فائدہ ہوا ہے تو مجھے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، نہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے یقین کامل آپ کا ہونا چاہیے کہ بھئی میں پڑھ رہی ہوں، انشاءاللہ رزلٹ ملیں گے۔ ورنہ بہت سے لوگ دیکھیں جو لاکھوں کی تعداد میں پڑھ جاتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں یار رزلٹ نہیں مل رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو آپ نے کبھی بھی چیلنج نہیں کرنا، کبھی آپ نے آزمانا نہیں ہے، آپ نے ہمیشہ اس کو یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر چاہے آپ صرف 10 دفعہ ہی کیوں نہ پڑھیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا میری زندگی میں مشکلات ہیں، دعا کریں۔ انہوں نے کہا استغفار پڑھا کرو۔ ایک اور شخص آیا اور کہا میری زمین بنجر ہے، تو آپ نے کہا استغفار کیا کرو۔ تیسرا شخص آیا اور کہا میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ استغفار پڑھو۔ تو اس محفل میں جو بندہ بیٹھا ہوا تھا جو یہ مناظر دیکھ رہا تھا، اس نے پوچھا آپ ہر مسئلے کا حل استغفار کیوں بتاتے ہیں؟ تو فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی وعدہ کیا ہے کہ تم استغفار کرو میں تمہیں یہ سب نوازوں گا۔ تو آپ لوگ جب بھی استغفار کریں تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ایک تو اس کو آزمانا نہیں ہے، دوسرا آپ چلتے پھرتے اس کو کھلے عام پڑھیں۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ابھی جو ہے میرا وضو نہیں ہے، ابھی تو میں نمازیں نہیں پڑھتی تو میں یہ کیسے کروں۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ لوگوں کی نمازوں کی پابندی نہیں اور آپ لوگ استغفار پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ کی نمازوں کی پابندی بھی آٹومیٹیکلی ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگ جو ہے نیک اعمال نہیں کر پا رہے، آپ جھوٹ بولنے کی عادت ہے یا آپ میں چوری چکاری کی کوئی بھی بری خصلت موجود ہے، آپ کثرت سے استغفار پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو ان تمام برائیوں سے بھی نجات مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں پہ معافی مانگنے والا بنا دے، اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو نیک بنا دے، اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بہت سے لوگوں کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے کہ جی ہم نے کاؤنٹ کر کے نہیں پڑھنا، اگر ہم نے کاؤنٹ کر کے پڑھا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، یا پتہ نہیں ہمیں اس کا رزلٹ ملے یا نہیں۔ دیکھیں اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ گن گن کے اس نیت سے پڑھیں گے نا کہ میں جتنی زیادہ تعداد ہوگی مجھ میں اتنا زیادہ ذوق پیدا ہوگا، اتنا زیادہ شوق پیدا ہوگا، اگر بالفرض میرا کاؤنٹر 1000 سے اوپر چلا جاتا ہے تعداد کے معنی میں، تو مجھے وہ دیکھ کے اور زیادہ موٹیویشن ہوگی، تو یقین کریں کہ آپ کو کاؤنٹر پہ ہی پڑھنا چاہیے۔ اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ اگر آپ کاؤنٹر پہ پڑھتے ہیں اور اگر آپ کو نمبرنگ دیکھ کے کاؤنٹنگ دیکھ کے مزید آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں اور آپ لاکھوں تک کل کو پہنچ جاتے ہیں، تو میں آپ کو ایک بار نہیں 1000 بار یہ ریکویسٹ کروں گی کہ بالکل آپ کاؤنٹر پہ ہی پڑھیں۔ اور آپ اگر کاؤنٹر کے بغیر بھی بہت زیادہ کھلی تعداد میں آپ ویسے ہی پڑھے جا رہے ہیں تو یہ اور زیادہ بہترین ہو گیا۔ تو ان جھنجھٹوں میں مت پڑھیں کہ وضو کرنا ہے یا بغیر وضو نہیں ہوں، بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتی، یا نماز نہیں میں پڑھتی تو میں استغفار بھی کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ یہ چیزیں خدا را چھوڑ دیں۔ آج سے ہی یہ نیت کر لیں کہ آپ کی جو بھی مشکل ہے آپ نے ہر حالت میں استغفار کرنا ہے، چاہے آپ نماز پڑھتے ہیں یعنی چاہے آپ باوضو رہتے ہیں یعنی چاہے آپ گناہ کے جس بھی لیول پہ جا چکے ہیں، لیکن آج سے ہی آپ استغفار کرنا شروع کریں انشاءاللہ۔ استغفار کی مہلت آخری انسان تک ہر مسلمان کو دی گئی ہے، تو آپ آج سے ہی ڈیسائیڈ کریں استغفار پڑھیں، اور صرف دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں آخرت کے لیے بھی پڑھیں۔ اپنا رکھیے گا خیال، فی امان اللہ۔